وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. عالم بعمل حضرت مولانا غلام پیر، معزز علماء ملت اسلامیہ، مقدہان بارگاہ نبویہ، معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. قصبہ بھارگن کے جیالے سنی مسلمانوں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت مولانا غلام پیر بھی اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے. بہت سارے علماء کرام بھی ہیں. میری مصروفیت مولانا محمد عالم کو معلوم ہے، اور یہ عزیز گرامی حافظ خورشید رضا بانی و سربراہ مدرسہ رضائے مصطفیٰ کی محبت ہے. ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ اسی بہانے قصبہ بھارگن کے سنی پکے عاشق مسلمانوں سے ملاقات کرنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور ایک بہانہ بن گیا ہمارے قرآن محسن حضرت غلام حافظ احمد رسول خان سابق چیئرمین علی رحمت الرضوان کے مزار پاک کی حاضری کا بھی ایک موقع مل گیا، جن کا بڑا احسان ہے ہمارے دارالعلوم الہ آباد پر. انہی کی معیت میں ایک بار میں وجے پور حضرت مولانا غلام پیر صاحب کے ادارے میں بہت زمانہ پہلے حاضر ہوا تھا. اس وقت حضرت ایک دم نوجوان سے ماشاءاللہ، لیکن آج ایک دم بوڑھے نظر آ رہے ہیں. اللہ ان کی عمر کو سلامت رکھے، اور جتنے حفاظ موجود ہیں قریب صاحب
माशाअल्लाह इनके तलमज़ा हैं। अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए, इनके इदारे को बाकी रखे, तरक्की दे। कस्बे भारत की खुसूसियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बुजुर्गों का ये फैज़ान है कि यहाँ पर अभी बदअक़ीदगी दाखिल नहीं हुई है। और जब तक आप बेदार रहेंगे और बुजुर्गों से जुड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह इस कस्बे में उनके नापाक कदम हरगिज़ नहीं आ सकेंगे। हाफिज अहमद रसूल साहब के पोते मेरे बगल में मौजूद हैं। एक ज़माना था जब पासबान मिल्लत अली रहमतुल रिज़वान के साथ, अल्लामा हाशमी के साथ और अल्लामा इश्तियाक आलम भागलपुरी के साथ, पासबान मिल्लत अल्लामा निज़ाम रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुसलसल मैंने भारतगंज में बहुत सारे तक़रीरें की हैं, आस्थानों पर भी डॉक्टर हसन रज़ा के साथ। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात का शरफ हासिल किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक़्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मंजर आपके नज़रों के सामने है। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत आज़मा है, उनके वजूद को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम अल्लाह उसके रसूल से इश्क पैदा करें, मस्जिदों को आबाद करें, कुरान करीम का कसरत से मुताला करें और नबी के सीरत व किरदार के करीब आए। और इस ज़माने में मसलक अहले सुन्नत की जो पहचान है, मसलक आला हज़रत, उसी पर सख्ती से कायम रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक मसलकी तराना हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, उलमा भी हैं, जिसकी इस वक्त बेहद ज़रूरत है। आप उससे पहले मुलाहिज़ा फरमा लें, इंशाअल्लाह फिर तक़रीर का आगाज़ होगा। ऐ खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, ऐ खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, ऐ खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, मज़हबे अहले सुन्नत सलामत रहे। अरे भारत वालों इतना खामोशी से सुनोगे? ऐ खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, मज़हबे अहले सुन्नत सलामत रहे। इसीलिए ऐ खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, मज़हबे अहले सुन्नत सलामत रहे। और दीन हक़ की हिफाज़त की खातिर सदा। तो ये सामने क्या, आगे बैठिए। दीन हक़ की हिफाज़त की खातिर सदा, दीन हक़ की हिफाज़त की खातिर सदा, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। ऐ बरेली तेरी अज़मतों को सलाम, ऐ बरेली तेरी अज़मतों को सलाम, ऐ बरेली तेरी रिफ़अतों को सलाम,
اے بریلی تیری رفعتوں کو سلام، تجھ میں ہے جلوہ گر سنیوں کے امام، تجھ میں ہے جلوہ گر سنیوں کے امام، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ وہ مجاہد اعظم فقیہ زمان، وہ مجاہد اعظم فقیہ زمان، جن کی عظمت کے چرچے جہاں در جہاں، جن کی عظمت کے چرچے جہاں در جہاں، نائب غوث اعظم ہے وہ بے گماں، نائب غوث اعظم ہے وہ بے گماں، ان کی شان امامت سلامت رہے، ان کی شان امامت سلامت رہے۔ لاکھ ہی لے کریں دشمنان رضا، لاکھ ہی لے کریں دشمنان رضا، خوب جلتے رہے حاسدان رضا، خوب جلتے رہے حاسدان رضا، چاروں جانب گڑھے ہیں رضا کے نشان، چاروں جانب گڑھے ہیں رضا کے نشان، ان کی یہ شان و شوکت سلامت رہے، ان کی یہ شان و شوکت سلامت رہے۔ مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی جتنے بھی ہندوستان میں بدعقیدوں سے مناظرے ہوئے، آج تک سنیوں کے بڑے بڑے اعتراضات جو ان کی کفریہ کلمات پر ہیں کوئی جواب نہیں دے سکے۔ ببن گواہ کے مناظرے میں سلطان التارکین سیدنا سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان، جن کا فیضان بھارت کے نوالوں پر برس رہا ہے، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل وہ مناظرہ چلا تھا۔ مفتی شریف الحق علامہ رسول القادری، علامہ مشتاق احمد نظامی، مولانا قمر الزمان اعظمی، مفتی قدرت اللہ صاحب رضوی، مفتی محمد اسلم بستوی، ان لوگوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی تھیں 8-8 گھنٹے کے بعد، جائیے آرام کیجیے کھانا کھائیے، لیکن سرکار مجاہد ملت 8 دن اور 7 رات مسلسل اسٹیج پر تشریف فرما رہے، اسی پر نماز پڑھتے تھے، اسی پہ کھانا کھاتے تھے، صرف قضائے حاجت کے لیے اترتے تھے۔ 125 سوالات اہل سنت و جماعت کے بدعقیدوں پر قرض ہے، پوری دیوبندیت آج تک اس کا جواب نہیں دے سکی۔ تو دیوبند بڑا حیرت میں پڑ گیا، نقاب اوڑھ کر بھاگے جیسا، نور محمد ٹانڈوی نقاب اوڑھ کے بھاگ رہا تھا، گھوڑے سے گرا، پاؤں ٹوٹ گیا، دیوبندی اس کو گھسیٹ کر لے کہا جا رہے ہو، کہنے مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگ گیا۔ آج تک 125 سوالات اہل سنت و جماعت کے بدعقیدوں پہ قرض ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو
تو دیوبند نے 12 مفتیوں کی ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنانے کے بعد کہا مولانا احمد رضا کی ساری کتابیں، سارے رسائل پڑھو اور غلطیاں نکالو، شریعت کی ایک غلطی بھی مل جائے تو مجھے بتاؤ تاکہ مناظرے میں اسے لایا جائے۔ 2 سال تک ان کے مفتیان کرام دیوبند میں ریسرچ و تحقیق کرتے رہے، اعلیٰ حضرت کی تمام کتابیں، رسائل چھان ڈالا، کسی طرح کی کوئی شرعی غلطی نظر حیرات میں پڑ گئے وہ۔ لیکن ایک بدعقیدہ شخص پیدا ہوا ہے الہ آباد کے قرب و جوار میں، اس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس کے چند لونڈے ہیں دیشان مصباحی کی طرح جو فتاوی رضویہ میں غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسے باباؤں کا بائیکاٹ کیجیے جو مسلک اعلی حضرت کے شدید دشمن ہیں۔ اب اس واقعے کو دماغ میں رکھ کے یہ شعر سنیے۔ الامام شاہ احمد رضا اور خطا، الامام شاہ احمد رضا اور خطا، کہنے والا ہی خود کر رہا ہے خطا، غوث و خواجہ کے سائے میں میرا رضا، غوث و خواجہ کے سائے میں میرا رضا، غوث و خواجہ کی نصرت سلامت رہے، غوث و خواجہ کی نصرت سلامت رہے، پیارے سنی تیری تو بڑی شان ہے، پیارے سنی تیری تو بڑی شان ہے، کہ تیرے پاس تو کنز ایمان ہے، کہ تیرے پاس تو کنز ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کا تجھ پر یہ احسان ہے، اعلیٰ حضرت کا تجھ پر یہ احسان ہے، یہ عطا یہ عنایت سلامت رہے، یہ عطا یہ عنایت سلامت رہے۔ کون شخصیت ہے مولانا احمد رضا خان کی؟ آپ سنیے، حضرت شاہ عبد القدیر بدائبنی اپنے ساتھ لے کر جب مہرارہ مطہرہ پہنچے پہلی بار، قطب الاقطاب سید الافراد حضرت سیدنا شاہ آل رسول مہرہ روی کی بارگاہ میں، مجدد اعظم کی پہلی حاضری ہے مہرارہ شریف، ساتھ میں مفتی عبد القدیر بدائبنی رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ جب سرکار آل حضرت مہرارہ شریف پہنچتے ہیں تو صاحب آستانہ قطب الاقطاب سید الافراد حضرت سیدنا شاہ علیہ رسول مہرہ روی علیہ رحمت و رضوان خانقاہ سے نکل کر اعلیٰ حضرت کا باہر اپنے خانقاہ کے آگر استقبال فرماتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگانے کے بعد لے جا کر اپنے مسند پہ بٹھاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں مولانا رضا میرے آقا یار نعمت سے جتنی نعمتیں میرے پاس تھی وہ میں نے سب تمہارے حوالے کر دیا۔ اور مولانا احمد رضا مجھے فکر تھی کہ کل میدان قیامت میں اگر پروردگار عالم نے سوال کیا آل رسول کیا لائے ہو تو مہر تو استجاب میں تھا، کیا جواب دوں گا، لیکن اب تمہارے آ جانے کے بعد میدان قیامت میں اگر مجھ سے سوال ہوا بارگاہ رب العالمین میں تو میں مولانا رضا تمہیں پیش کر دوں گا، سبحان اللہ، تمہیں۔ اب اس واقعے کو دماغ میں رکھ کر یہ شعر سماعت فرمائیے۔ شکر ہے
روز محشر حضور خدا شکر ہے، روز محشر حضور خدا مل گئے پیش کرنے کو احمد رضا، مل گئے پیش کرنے کو احمد رضا، ہے یہ فرمان آل رسول خدا، ہے یہ فرمان آل رسول خدا، یہ مقدس امانت سلامت رہے، یہ مقدس امانت سلامت رہے۔ بہت سارے لوگ حج و زیارت کے لیے گئے ہیں، الحمدللہ جتنے وہاں علماء، صوفیاء، مشائخ، مسلک اہل سنت پر کاربن لوگ جاتے ہیں، کبھی ندیوں کے اقدام میں نماز نہیں پڑھتی، جائز ہی نہیں ہے، لیکن اپنی جماعتیں الگ کرتے ہیں، نمازیں الگ ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ میدان عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی اور منی میں بھی۔ الحمدللہ 2008 میں جب میں گیا، میرے ساتھ 18 علماء کرام کی جماعت تھی، تمام نمازیں ہم نے مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں باجماعت پڑھا، لیکن ہم لوگ رخصت پر عمل کرتے تھے، رخصت پر۔ جب ان کی جماعت ہوتی رہتی ہم لوگ نہیں جاتے تھے، یا اس سے پہلے پڑھ کے چلے آتے تھے، یا ان کی جماعت جب ختم ہو جاتی تھی تب اس کے بعد ہم لوگ جایا کرتے تب تک فتنہ پیدا نہ ہو، ورنہ یہ خبیث ہیں، حج و زیارت سے بھی روک دیں گے۔ تو رخصت عمل کرتے تھے ہم لوگ، لیکن سلطان الطارقین، امام المناظرین، رئیس اعظم اڑیسہ، ہمارے زیادہ پیر سیدنا سرکار مجاہد ملت جب تشریف لے گئے تو رخصت پر عمل نہیں، عزیمت پر عمل۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ارے یزید نے اپنے زمانے میں جب سنت میں تبدیلیاں پیدا کی تو بہت سارے صحابہ گوشہ نشین ہو گئے اور رخصت عمل کیا، مگر نبی کا شہزادہ حسین 72 اہل خاندان کو لے کر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے میدان کربلا میں پہنچا، سب کی قربانیاں پیش کر دی، مگر سنت رسول کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو مجاہد ملت جس مرتبے میں فائز تھے اس کا تقاضا یہی تھا کہ رخصت پر عمل نہ ہو، عزیمت پر عمل ہو، تاکہ دنیا کوئی پیغام جائے کہ یہ کافر ہیں، ان کے اقتداء میں نماز جائز۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ شیخ ضیاء عارف، جب الحمدللہ 2008 میں گیا، پتہ چلا کہ شفیق عیب ہوا ہے، تو حضرت نے اپنے خادم سے کہلا کے بلایا، اپنی ساری کتابیں عطا کی، فرمایا بیٹھ کر یہاں مقدمہ لکھو۔ الحمدللہ میں نے مقدمہ بھی وہاں لکھا۔ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت الرحمان پر انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی، فرمایا تم ہندوستان سے آئے ہو، مجاہد ملت کے شہر سے آئے ہو، تم ان کے خلوت و جلوت و زندگی دیکھی ہے، اس لیے میرے اس کتاب کا مطالعہ کرو، بڑا مبسوط مقدمہ لکھو۔ چنانچہ میں ایک ہفتہ مدینہ طیبہ میں رک کر حضرت نے اس کتاب کا مطالعہ کر کے بڑا مبسوط مقدمہ لکھا۔ وہ خود بھی سرکار مجاہد ملت کے ساتھ موجود تھے جب ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، وہ سارے واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت جمعہ کے دن جب نجدیوں کی امامت اور نماز ہو رہی تھی، فرمایا بشاء منبر اسی مسجد نبی میں ٹھیک ان کی نماز کے وقت سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت الرحمان نے نجدیوں کا امام علیہ خطبہ دے رہا تھا، اور آپ مسجد نبوی میں اپنے چند غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ خطبہ دے رہے تھے۔ یہ عظیمت ہے، عظیمت پر عمل کرنے والوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ عمل کرتے کھڑے ہوئے نماز پڑھایا، نجدیوں کا قاضی پولیس کو بھیج کر گرفتار کرواتا ہے، جب آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی تو فرمایا الحمدللہ آج تو سنت سجاد بھی ادا ہو گئے۔
میدان کربلا سے لٹ کر جب یہ قافلہ روانہ ہوا تھا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی پڑی تھی. راستے میں ایک خادم ملا کا حضور آپ تو اس نبی کے شہزادے ہیں جو صاحب اختیار بن کر آیا تھا، جس کے اختیارات زمین پر بھی تھے اور آسمان پر بھی، چاند کے 2 ٹکڑے کیے اس نے. آپ نبی کے شہزادے ہیں، آپ کو اس مجبوری کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہے. امام زین العابدین نے فرمایا ہم دنیا میں اصول کے پابند ہیں، ورنہ یہ ہتھکڑیاں ہمارے لیے کچھ نہیں. آپ نے اشارہ فرمایا، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی. سرکار مجاہد ملت فرمایا الحمدللہ آج تو سنت سجاد پر بھی عمل ہو گیا. قاضی حرم کے پاس آپ پہنچے، مناظرہ شروع ہوتا ہے سرکار مجاہد ملت کا. جو صاحب علم وہ جانتے ہیں قاضی حرم سرکار مجاہد ملت کی ایک بھی دلیل کا جواب نہیں دے سکا، عاجز ہو گیا. جب عاجز ہو گیا تو اپنے پولیس والوں سے کہتا ہے کہ اچھا شیخ کو چائے پلاؤ. سرکار مجاہد ملت کو کہتا ہے شیخ کو چائے پلاؤ. چائے بنوا کے لائی گئی. اب سرکار مجاہد ملت کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں چائے سے انکار تو نہ کروں گا کیونکہ اس میں مدینے کا پانی شامل ہے. عاشق کو عشق کرو نبی سے تو ایسا کرو. فرماتے ہیں انکار تو نہ کروں گا کیونکہ مدینے کا پانی شامل ہے، مگر پیو گا بھی نہیں کیونکہ تجھ نزدیوں کے ہاتھ اس میں شامل ہے. کیا جواب. واپس چلی آئے. لیکن آئین جوان مردی حق گوئی اور بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. واپس آ گئے اور پھر دوسرے سال جنگے صلح حدیبیہ میں بھی تو نبی کو واپس کر دیا گیا تھا سن 6 ہجری میں. مگر نبی کا اختیار دیکھو 7ویں ہجری میں نبی 1400 صحابہ کے ساتھ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ داخل ہوئے. وہ تو نبی تھے جو صاحب اختیار سے. نبی کے غلاموں کا اختیار دیکھو. واپس کر لیے سرکار مجاہد ملت، مگر دوسرے سال فاتحانہ شان کے ساتھ دوبارہ پھر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. ندیوں کی CBI خفیہ پولیس ڈھونڈتی رہ گئی مجاہد ملت کو. جگہ جگہ تصویریں لگی ہے مگر نبی کا یہ غلام جاتا ہے اور غلام حج و زیارت کر کے واپس چل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبی کا اختیار تھا، یہ نبی کے غلاموں کا اختیار ہے. حق ہے. اب اس واقعے کو دماغ میں رکھ کر آپ یہ شعر سنیے. وہ مجاہد ملت امام حرم، وہ مجاہد ملت امام حرم، جن کے عظمت کے چرچے عرب تا عجم، جن کی عظمت کے چرچے عرب تا عجم، غوث و خواجہ کا ان پر ہے بے حد کرم، غوث و خواجہ کا ان پر ہے بے حد کرم، ان کا تاج فضیلت سلامت رہے. اے خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ، مذہب اہل سنت سلامت رہے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بغیر کسی تمہید کے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے عزیزو بڑے مقدس لوگ یہاں تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں ایک حدیث مقدس کا ترجمہ، اس کی تشریح آپ سماعت فرمائیں تاکہ حدیث کے بیان کرنے کا ثواب بھی اور حدیث کے سننے کا ثواب بھی اور عقید و ایمان سے بھی آپ مالا مال ہو جائے. زور سے ایک مرتبہ پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبی جناب علی محمد کما تحب ترضى بأن نصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف،
ابو داؤد شریف، نسائی، ابن ماجہ، ان کو 6 کتابوں کو صحیح سے کہا جاتا ہے۔ ان تمام کتابوں میں یہ حدیث مقدس موجود ہے۔ امام النبی جیل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری سال ہے، 10ویں ہجری کی بات ہے، آخری سال ہے۔ اس وقت کچھ لوگ ہمارے اور آپ کے آقا کے علم کو چاچنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ کسی کی اٹھنی غائب ہو گئی تو آقا نبی سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میری اٹھنی کہاں گئی ہے؟ ظاہر نبی اس لیے تو نہیں آیا کہ یہ بتائے کہ بیل کہاں چلا گیا، بکری کہاں چلی گئی، اٹھنی چلی کہاں چلی گئی، مگر وہ سوال کرتے تھے۔ عرب کے بدوی یا رسول اللہ میری اٹھنی غائب ہے بتا دیا جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے آدمیوں کو اس بات کا علم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے، تبھی نہ یہ سوال کرتا تھا۔ بتائیے اٹھنی کہاں ہے؟ آقا فرماتے فلاں جنگل میں چلے جاؤ، فلاں درخت میں تمہارے اٹھنی کا نکیل پھنسا ہوا ہے، جا کے چھوڑا لو۔ آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو کبھی کبھی لوگ مذاق کے طور پر آدمی کو اس کے باپ کے غیر کے طرف منسوخ کر دیتے تھے، گالی کے طور پر۔ انہی میں سے ایک عبداللہ تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ من ابی، میرے آقا بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ لوگ گالیوں میں جھگڑے میں ایسا ایسا کہہ دیتے ہیں۔ اب پیغمبر کا کیا سنا؟ ابو کا حذیفہ، عبداللہ تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ عبداللہ بخاری شریف کی روایت ہے، تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ یہ سوال بھی بتاتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ ارے کس کا باپ کون ہے؟ یہ تو باپ جانے یا ماں جانے؟ ماں خیانت نہیں کر سکتی ہے بھائی، مگر نبی کے علم میں کبھی خیانت نہیں۔ پوچھا حضور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ ایک اور صاحب آگے کہا حضور یہ فرمائے میرے باپ جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ فرمایا جہنم میں۔ بے تکے سوالات لوگ کرنے لگے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ کیوں ایسی باتیں پوچھتے ہو نبی سے کہ اگر نبی اس کی حقیقت کو ظاہر کرے تو تم کو برا لگے؟ کیوں پوچھتے ہو اس طرح کی باتیں؟ ادب مقرر کر دیا گیا، ہر طرح کے سوالات پیغمبر سے نہیں کرو گے۔ پیغمبر سے پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ کرو۔ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو نا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اس لیے سوال کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لو، پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب جب منع کر دیا گیا تو صحابہ کرام کی عادت یہ رہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا حدیث پاک میں کان نالا رؤوسہم الطیر، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ اتنا ادب تھا نبی کی بارگاہ کا، کنکھیوں سے نبی کو دیکھتے تھے، جی بھر کر دیکھ نہیں پاتے تھے، ہیبت اور عظمت رسالت کی بنیاد پر۔ تو ان کی یہ خواہش رہتی تھی کہ کاش کوئی ایسا شخص آتا جو نبی سے کچھ سوالات کرتا اور نبی اسے جواب ارشاد فرماتے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا۔ یہ پس منظر آپ دماغ میں رکھیے۔ میرے آقا اپنی امت کے بیچ میں بغیر کسی تفریق کے بیٹھتے تھے، درمیان امت کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں سے آنے والے جو فرشتادے ہوتے تھے یا علشی ہوتے تھے ان کو آ کر پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے آپ میں محمد کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب ہم صحابہ کے بیچ میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں، اجنبی آدمی آتا ہے تو اسے دقت ہوتی ہے، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک چبوترا بنا دیں، امتیاز ایک چبوترا بنا دیں، اس پر آپ تشریف فرما رہا کریں اور ہم صحابہ اس کے چاروں طرف ارد گرد بیٹھ جایا کریں۔ آقا نے اجازت دے دی۔ اسی سے علماء نے فرمایا ہے کہ مشائخ بزرگوں علماء کے لیے کوئی مخصوص جگہ بیٹھنے کے لیے بنائی جائے،
یہ نبی کے اس فعل سے ثابت ہے۔ چبوترا صحابہ نے بنا دیا۔ اب سرکار اسی چبوترے پہ بیٹھتے تھے اور تمام صحابہ چبوترے کو چاروں طرف سے گھیر کر پروانوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے۔ اب آنے والا ہیئت قضائیہ سے سمجھ لیتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسی چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پاک سماعت فرمائیے، اسی چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار امت سے فرما رہے ہیں سلو انی ما شئتم، سلو انی ما شئتم، جو چاہو آج پوچھ لو، جو کچھ پوچھو گے میں اس کا جواب۔ یہ کون بول سکتا ہے؟ ما شئتم، یہ علماء جانتے ہیں ما ہوتا ہے کسی خصوص پر دلالت نہیں کرتا، دنیا اور آخرت کی جو بات معلوم کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، آج میں تم کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ لیکن بار بار سرکار کے فرمانے کے بعد حضور کی اتنی ہیبت طاری تھی صحابہ پر کہ کوئی کچھ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب اللہ نے فضل فرمایا اپنے محبوب کے امت پر۔ اب فضل الہی دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک نوجوان شخص جس کے کپڑے بہت سفید تھے، ذرہ برابر سفر کا نشان اس پہ موجود نہیں تھا، داڑھی اور سر کے بال انتہائی کالے تھے، کپڑا بالکل سفید تھا، ان کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تشریف لائے، ہم ان کو دیکھنے لگے مگر ہم میں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو۔ حیرت اس بات پر تھی کہ مسافر بھی نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ سفر کر کے آئے ہوتے تو سفر کے نشانات ان کے کپڑے پر، ان کے چہرے پہ ہوتے۔ تو ہم لوگ حیرت میں پڑ گئے، دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ان کو تو ہم جانتے نہیں کون ہیں، اور یہ کیسے مسافر ہے کہ ان کے کپڑے پر ذرہ برابر اثر بھی نہیں ہے سفر کا۔ حضور کے بالکل قریب آ گئے، مجلس کے قریب آنے والے جب آ گئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کے قریب آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، قریب آ جائیے۔ پھر عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کے قریب آ جاؤں؟ فرمایا قریب آ جائیے۔ 3 مرتبہ اس لیے سلام کیا تاکہ لوگوں پوری طور سے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ آخر یہ آنے والا کون ہے جو بار بار نبی کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کر رہا ہے، تاکہ پوری توجہ میری طرف ہو جائے اور جو کچھ میں سوال کروں اسے اچھی طرح یہ حاضرین دماغ میں بٹھا لیں۔ پھر روایت میں آتا ہے بخاری شریف کے کہ تیسری بار جب کہا آ جائیے تب سرکار لوگوں کے گردنوں، وہ آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، بدوی کے طریقے پر آیا، جیسے بدویوں کا طریقہ ہوتا ہے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے۔ ایسا اس لیے تھا کہ تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ واقعی یہ آنے والا کوئی بدوی ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اس طرح لوگوں کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے نہیں آتا۔ کیونکہ اگر معلوم ہو جاتا یہ آنے والے سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں تو ان کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، کیونکہ لوگ انہیں کی زیارت میں منعقد ہو جاتے کہ آج جبریل کو جی بھر کر کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بدویوں کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے تاکہ لوگ یہی سمجھے کہ ایک بدوی ہے، ورنہ جو آنے کا مقصود تھا اور سوال کا مقصود تھا وہ فوت ہو جاتا۔ گردنوں کو پھلانگتے بھی حضور کے بالکل قریب پہنچ گئے، چہرے کے بال کالے، داڑھی کالی، سر کے بال کالے۔ اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تعلیم کا اصل وقت یہ جوانی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے جوان بچوں کو علم سے آراستہ کرو۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے منع کیا ہو کہ ڈاکٹر انہیں پڑھو، پروفیسر نہ بنو، سائنسداں نہ بنو، سب بنو، مگر اپنے گھر کے ماحول میں رہ کر پڑھے، مذہبی تعلیم سے خود کو آراستہ کر لو، تاکہ اگر آفس میں ہو تو اسلام کی خوشبو پھیل رہی ہو، کاروبار میں ہو تو اسلام کی خوشبو پھیل رہی ہو، غیروں کے بیچ میں ہو تو اسلام کی خوشبو پھیل رہی ہو، کیونکہ سب سے پہلا جو سبق مسلمانوں اس بارگاہ رب العالمین سے تمہیں ملا ہے وہ اقرا ہے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ حق ہے۔
اور نبی نے عملاً کر کے دکھا دیا کہ جب آپ مکہ میں تشریف لائے ہیں اور آپ پر مبعوث کیا گیا ہے تو مکہ میں صرف 70 لکھنے پڑھنے والے تھے، مگر جب دنیا سے مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں تو 1,24,000 صحابہ کے ہاتھوں میں قلم اور دوات پکڑا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پسماندگی دور کرنا چاہتے ہو، علم حاصل کرو، علم دین بھی اور علم دنیا بھی۔ جبریل آئے، قریب پہنچ گئے، روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھٹنے کو سرکار کے گھٹنے سے ملا دیا، اور ایک روایت میں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پہ رکھ لیا، اور ایک روایت میں کہ اپنے ہاتھوں کو حضور کے ران پہ رکھ دیا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ شاگرد اور استاذ کو اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ استاذ کی بارگاہ میں شاگرد جب بیٹھتے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ انسیت اور مناسبت بھی ہو، تاکہ شاگرد کو مسئلہ پوچھنے میں استاد سے کوئی جھجک محسوس نہ ہو، ورنہ اگر وہ شرمائے گا علم اس کا ناقص رہ جائے گا۔ بے تکلفی ہوگی تو ہر مسئلہ پوچھے گا، جب علم مسئلہ پوچھے گا تو اس کے علم میں مضبوطی پیدا ہوگی، اس لیے اپنے ہاتھ کو حضور کے ران پہ رکھ دیا بے تکلفی بتانے کے لیے۔ اب پھر اب سوال سنو مسلمانوں، حضور کے قریب جب پہنچ گئے، ہاتھ ہاتھ رکھا تو آپ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، حضور بتائیے ایمان کیا ہے؟ سرکار ایمان کیا ہے ارشاد فرمائیے۔ آقا فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ وان الجنۃ حق وان النار حق والصراط حق والحساب حق والیوم الآخر حق۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کو مانو۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ وحدہ لا شریک مانو۔ اللہ کے ماننے کا مطلب ہوا پوری کائنات کا خالق و مالک مانو۔ اللہ کے ماننے کا مطلب ہوا وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہاری زندگی دینے والا ہے، وہی تمہیں موت دینے والا ہے۔ کائنات میں ایک ذرہ بھی اللہ کے مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، اس لیے اسے مانو۔ اللہ کی صفات دو طرح کے ہیں، ایک ہے صفات سلبیہ جو اللہ کے شان کے لائق نہیں، دوسرے ہیں صفات ثبوتیہ جس سے اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ اللہ نامی ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ صفات سلبیہ وہ جسم نہیں ہے، وہ جوہر نہیں ہے، وہ عرض نہیں ہے، وہ مکان میں نہیں ہے، اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا، یہ صفات سلبیہ ہیں۔ اب یہی پر ایک حدیث آپ سماعت فرما لیجیے، بخاری شریف میں ہے کہ اگر کسی بندے نے، اب یہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، زور سے پڑھیے، سبحان اللہ ہے، اور اس کو یاد بھی کر لیجیے، بخاری شریف کی روایت ہے اگر کوئی شخص اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے، اب کل سے جاری کر دیجئے گا پڑھنا، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ اسے بخش دے گا۔ اس لیے دوستو نماز پڑھتے ہیں آپ فجر کی، اور پڑھیے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا وہ پڑھیں گے جس پر نماز فرض ہی نہیں ہے؟ ارے نماز ہے نہیں، ایمان پہ نہ فرض ہے تو تعجب کی بات ہے جو مومن ہے وہ مسجد کو آباد نہ کرے، اور جس کی نماز نہیں وہ مار دھکا دھک سجدہ کر رہا ہے، تو ایمان مقدم ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کا بھی امی کو ہے، اس لیے قرآن نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے کسی کافر کو نہیں کہا ہے، مومنوں کو کہا ہے نماز پڑھو، مومنوں کہا ہے زکوٰۃ دو، مومنوں کہا ہے جہاد کرو، مومنوں کو کہا ہے فریضہ حج ادا کرو، مومنوں کو کہا ہے روزہ رکھو۔ کفار سے ایمان کا مطالبہ ہے، بدعقیدوں سے پہلے ایمان کا مطالبہ، ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد کہا جائے گا نماز پڑھو۔ اس لیے دوستو عہد کرو
زمانہ بہت بدل چکا ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کرو ورنہ غیروں کی نظر تمہاری مسجدوں کی طرف ہے۔ وہ جب دیکھیں کہ مسجدیں خالی ہے، نماز پڑھنے والے نہیں، تو کہیں گے کیا ضرورت ہے ایسی مسجدوں کی، بہت ساری مسجدیں گرا دو، لوگ گرا بھی رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ بابری مسجد میں اگر ہم نماز پڑھتے ہوتے، مسلسل ہماری جماعت ہوتی رہتی، تو آج ہمیں یہ زندہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے وعدہ کر کے جاؤ کہ اپنے مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو گے۔ مسجدیں آباد ہوں گی، دشمنوں کو تمہارے مسجد دیکھنے کا ہمت نہیں ہوگی۔ انہوں نے عزیزان محترم سوال کیا، بتائیے ایمان کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے اللہ کو مانو، اس طرح مانو، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں کو مانو۔ اب فرشتے کون ہیں؟ ہم اجسام نوریون یتشکلون باشکال مختلفہ، اللہ کی وہ نوری مخلوق جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو شکل چاہے اختیار کر لے۔ ان کی تعداد قرآن کہتا ہے ان تعدوا لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو نا فرشتوں کی تعداد کبھی نہیں گن سکتے۔ جنود اللہ، وہ اللہ کے لشکری ہیں، ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی ان کی تعداد ہے؟ سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو بیت المعمور میں دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت چلی آ رہی ہے، سجدہ ادا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ جسے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا رسول اللہ میں جب سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے ان مخلوقات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے دوبارہ اسے بیت المعمور میں آنے کا موقع۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے ہیں اللہ کے فرشتے۔ ان کے وجود کو مانو۔ قرآن میں جگہ جگہ فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، کوئی رزق بانٹ رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی شادابی لا رہا ہے، بولے مدبرات امرا، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے کاموں کی تدبیر کرنے والے، ان کو مانو۔ مگر علی گڑھ میں نشی میں ایک شخص پیدا ہوا نیچری جس نے فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں فرشتوں کو مانو، ان کا وجود ہے، اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے اور وہ اللہ کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ کوئی روح قبض کر رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی رزق بانٹ رہا ہے، کوئی عذاب لا رہا ہے، یہ سب اس کے کام ہیں۔ ایک ایک انسان پر 125 سے زیادہ فرشتے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے معمور کر رکھے ہیں۔ ورنہ سوچئے چونٹی چلتی ہے تو سوراخ میں جاتی ہے، آپ کے کان میں کیوں نہیں گھستی؟ وہ بھی تو سوراخ ہے۔ آپ سوتے رہتے ہیں، ناک میں کیوں نہیں گھستی؟ وہ بھی تو سوراخ ہے۔ اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے معمور ہیں، کرامن کاتبین کے علاوہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا ہر قطرہ لے کر ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی جب مسلسل بارش ہوگی۔ آدمی جب مچھلی کھاتا ہے تو اس کے کانٹے کو فرشتے موڑ دیتے ہیں، یہ سب روایات سے ثابت ہے۔ تو فرشتوں کے وجود کو مانو، اللہ کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، اس کی ساری آسمانی کتابوں کو مانو۔ 104 جو آسمانی کتب و صحائف نازل ہوئی ان پر ایمان رکھو، ورسول ہی اس کے سارے نبیوں اور رسولوں کو مانو۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لاؤ۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے بہت پہلے اس کا علم ازلی اور ابدی ہے، اس کے علم میں تغیر نہیں ہے۔ وہ سب جانتا تھا کہ زید پیدا ہوگا تو پیدا ہونے کے بعد کیا کام کرے گا، عمر پیدا ہوگا تو پیدا ہونے کے بعد کیا کام کرے گا، شفیق پیدا ہوگا تو پیدا کرنے کے بعد کیا کام کرے گا، اسے سب معلوم ہے۔ اس کا علم ازلی ابدی ہے، لا يتغیر، اس کا علم میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ اپنے اسی علم ازلی کے مطابق اس نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ان کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا ایسا ہوگا۔ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اس لیے آپ مجبور ہو گئے۔ اللہ نے
کو معلوم تھا کہ یہ بندہ جائے گا تو یہ کام کرے گا، لہذا اس نے اپنے علم کے مطابق اس کام کو لکھ دیا، ساتھ ہی عقل بھی دے دی، دونوں راستے بھی دکھا دیے، بیچ میں اس کو کھڑا کر دیا۔ ایک طرف شیطان ہے جو بلا رہا ہے اپنے جہنم کی طرف، ایک طرف انبیاء کی جماعت اس نے بھیجا جو بلا رہے ہیں جنت کی طرف۔ دونوں راستے پر موجود ہیں لوگ، ہدایت دینے والے پر انبیاء کرام کی جماعت آئی، رسول اعظام کی جماعت آئی، ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین جن کے سائے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، شیاطین اور بدعقیدے اس طرف آپ کو بہکا رہے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، صاحب اختیار بنائے ہوا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، صراط مستقیم کی طرف جانا ہے یا جہنم کے راستے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر عذاب و ثواب ہوگا۔ آپ اختیار کو استعمال کریں گے، نیکیاں کریں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، عقل کو استعمال نہیں کریں گے، بدیاں کریں گے، جہنم کے حقدار ہوں گے۔ تو تقدیر کی بھلائی اور برائی کو مانو، یہ ایمان، اس بات پر ایمان رکھو کہ میزان عمل قائم ہوگا قیامت میں، پل صراط سے تمہیں گزرنا ہوگا، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، جناب آدم تولائیں گے، نگرانی جناب آدم کی ہوگی۔ پل صراط پر جب گزریں گے آپ تو میدان عمل پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم جاؤ اپنی اولاد کے معامل کو تولواؤ، تو سرپرستی کریں گے تولوانے کی حضرت آدم علیہ السلام۔ اور تولے گے کون؟ تو دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت ہے کہ جبریل تولیں گے، ایک روایت ہے کہ حضرت ملک الموت تولیں گے۔ راجے یہی ہے کہتے جبریل تولیں گے۔ دائنے طرف کا پلہ جنت کی طرف ہوگا، عرش الہی کے دائنے جانب جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، بائیں طرف کا پلہ جہنم کی طرف ہوگا۔ آقا کائنات فرماتے اس بات پر ایمان رکھو کہ میزان حق ہے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اور اس پر بھی ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کلیدی باتیں پیغمبر نے ایمان کی بتا دی، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، فرشتوں کو مانو، تقدیر کی بھلائی برائی کو مانو، اس کے ساتھ ساتھ میزان کو مانو، جنت کو مانو، جہنم کو مانو، قبر سے اٹھنے پر ایمان رکھو۔ اب دوسرا سوال کرتے ہیں جناب جبرائیل، یہ تو عقیدے کا سوال تھا، صحابہ بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ سرکار جب جواب دیتے ہیں تو آنے والا شخص کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ حیرت میں پڑے ہوئے کہ آج تک میں نے ایسا سائل دیکھا ہی نہیں کہ خود ہی پوچھتا ہے، اپو نے ایک بات خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تعجب میں ہے صحابہ، غور سے سن رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال ایمان کے بارے میں تھا، اب دوسرا سوال آنے والا شخص کرتا ہے مل اسلام ہو یا رسول اللہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنیے جواب، سچے پکے مسلمانوں میرے نبی کا ارشاد فرماتے ہیں ان تشہد باللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ زبان سے اس کا اقرار کرو، یہ اسلام ہے۔ اب اس کے بعد پھر سرکار فرماتے ہیں اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ اسلام یہ ہے کہ نماز ایمان و اسلام کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہے وہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ آپ اہمیت کو اندازہ لگائیے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندہ سب سے پہلے اس کا مکلف ہوتا ہے۔ اس میں امیر غریب کا کوئی امتحان نہیں کہ سیٹھ زبیر بہت بڑے آدمی ہیں لہذا ان کے لیے الگ حکم ہے، اور یہ فنا فقیر ہے لہذا اس کے لیے حکم لگا، جی نہیں، مومن ہو چاہے لکھ پتی ہو چاہے کروڑ پتی ہو چاہے غریب ہو بھیک منگا ہو، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو عمل کا مطالبہ اسلام کرتا ہے وہ نماز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پوری کائنات کی عبادت کی جامع ہے۔ نمازی جو تم نماز پڑھتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ خالی ایک عبادت کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول جب معراج میں تشریف لے گئے، آسمان اول پہ پہنچے، دیکھا فرشتے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرے آسمان پہنچے، دیکھا رکوع میں ہے۔ تیسرے میں پہنچے، دیکھا سجدے میں ہے۔
چوتھے میں پہلا پہنچے دیکھا قاعدے میں ہے، کہیں تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے، کہیں تکبیر ہو رہی ہے، کہیں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، آقا دیکھتے جا رہے ہو، دل میں خواہش ہوتی چلی جائے کاش یہ عبادت مجھ کو عطا کر دی جاتی، کاش یہ عبادت، تمنا دیکھی میرے آقا کی۔ اور جب لامکان پہ پہنچے تو میرے آقا کے اس خواہش کو میرے رب نے بطور تحفہ امت کے لیے عطا فرما دیا، لے جاؤ مصطفیٰ تمہاری میراث، تم لامکان تک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تمہاری امتیوں کی میراث یہ ہوگی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نمازیں ادا کریں۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے دنیا پہ آپ غور کریں، وہ تو فرشتوں کی بات ساری باتیں جمع کر دے گی، اس میں تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، سلام بھی ہے، نبی پر سلام بھی ہے۔ آج کو لوگ نبی پر سلام پڑھنے سے چڑھتے ہیں، بدماشوں سے پوچھئے التحیات میں سلام ہے کہ نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اور یہ پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، واجب الادا ہو جائے گی۔ نماز میں نبی پر سلام پڑھایا جا رہا ہے، اور خالی سلامی نہیں، درود بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو نماز میں نبی پر سلام بھی پڑھ رہے ہو، نبی پر درود بھی پڑھ رہے ہو، اور خارج نماز میں حضرت ہمارے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لے کر بدعت ہے، بدعت ہے، کہ اللہ بدعت کی تعلیم دے رہا ہے؟ وہ نماز جو خالص اللہ کی عبادت ہے، اس میں نبی پر سلام پڑھوایا گیا، نبی پر درود بھیجوایا گیا، تاکہ تمہارے نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ اتنا ہی نہیں، درخت خدا کی عبادت کر رہے کھڑے ہو کر، چوپائے خدا کی عبادت کر رہے رکوع میں رہ کر، میڈک خدا کی عبادت کر رہے قاعدے میں بیٹھ کر، حشرات الارض خدا کی عبادت کر رہے ہیں سجدے میں سر رکھ کر، کائنات کی ہر چیز خدا کی عبادت کر رہی ہے۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگے تو پوری کائنات کی عبادت کرنے والوں کا ثواب بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے سنی مسلمانوں عہد کرو، آج سے تم مسجدوں کو آباد کر دو گے، نہ یہ کہ خود پڑھو گے، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو نماز کی تاکید کرو، اپنے گھر میں عورتوں کو نماز کی تاکید کرو۔ نماز گھر میں پڑھتے رہو گے، پورا گھر آپ کا نورانی بنے گا، اور جب گھر نورانی ہو جائے گا تو معاشرہ نورانی ہو جائے گا، اور جب معاشرہ نورانی ہو جائے گا تو آپ کی سوچ نورانی ہو جائے گی، بدکاریوں کے قریب نہ جاؤ گے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے نماز پر عمل کرو۔ معزز سامعین، یہ تو ایک بات ہوئی، یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جب آپ نماز میں مشغول ہوتے ہیں آپ کو روزے کا بھی ثواب ملتا ہے، آپ کو حج کا بھی ثواب ملتا ہے، آپ کو زکوٰۃ کا بھی ثواب ملتا ہے، آپ کو جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اب سنیے، شیخ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ مخدوم المشائخ مکتوبات صدی میں ذکر کرتے ہیں، بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں 9 روزے کا بھی اسے لذت ملتی ہے، زکوٰۃ کی بھی لذت ملتی ہے، جہاد کی بھی لذت ملتی ہے، حج کی بھی لذت ملتی ہے۔ روزے کی لذت کیسے ملتی ہے؟ روزہ نام ہے طلوع صبح صادق سے لے کر کھانے پینے تک باز رہنے کا۔ روزہ کی تعریف یہی ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ جمع کرو۔ اور نماز میں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو۔ تو نمازی ہے تو نماز پڑھے گا تو روزے کا لطف بھی تجھے نماز میں حاصل ہوگا، کیونکہ جس طرح نماز روزے میں کھانا پینا جمع حرام، ایسے ہی نماز میں بھی کھانا پینا جمع حرام، یہ روزے کا لطف ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کی مدد آپ کرتے ہیں، جہاد دشمنوں سے آپ جنگ کرتے ہیں۔ جہاد کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ جہاد میں ایک کمانڈر ہوتا ہے، آگے آگے رہتا ہے، پیچھے پوری فوج رہتی ہے۔ کیا ایسا نماز میں نہیں ہے؟ امام صاحب کمانڈر ہے اور سارے مقتدی پیچھے مجاہدین ہیں، اور خالی اتنا ہی نہیں، کمانڈر بھی ہے، مجاہدین بھی ہیں، اور ایسا کمانڈر کی مجال ہے کوئی اس کے پیچھے کا نمازی اس کے حکم کے خلاف ورزی کر لے، کہہ دیا اللہ اکبر تو کہنا ہے اللہ اکبر، گیا ہے رکوع میں تو جانا ہے رکوع میں، اٹھا ہے کہہ کر تو اٹھنا ہے،
سجدے میں جانا ہے تو سجدہ کرنا. کمانڈ یہ ہے. جج صاحب ہے وہ بھی پیچھے, وکیل صاحب ہے وہ پیچھے, پروفیسر صاحب وہ بھی پیچھے. حق تو یہ ہے کہ اگر جج صاحب کا خادم پہلے آ گیا تو وہ اگلے سب پہ کھڑا ہوگا اور جج صاحب اس کے پیچھے قدموں میں کھڑے ہوں گے. نماز پڑھو گے, معاشرہ میں کس قدر انقلاب پیدا ہوگا, وہ قوت بیدار ہو جائے گی. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز, بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اچھا, اور جب جہاد فتح پا لیتا ہے کمانڈر تب کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے. ارے آپ فتح پا گئے دشمن پر تو مال غنیمت بڑھتا ہے, بڑھتا ہی نہیں بڑھتا. مجاہدین کو جو لوگ سواری ہو کر سوار کر رہے تو ان کو ڈبل حصہ ملتا ہے, جو لوگ پیدا ہو کر پیدا سوال جہاد کر رہے تو ان کو سنگل حصہ ملتا ہے. نماز جب آپ پڑھتے ہیں یہاں بھی آپ کو مال غنیمت ملتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ اچھا, جہاد دشمنوں سے کیا جاتا ہے اور نماز بھی دشمن ہی سے کیے. دشمن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا, شیطان آ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دے گا, طرح طرح وسوسہ. بڑھیا عشاء کی نماز ضرور پڑھتی تھی تو لوگوں نے پوچھا بھئی تو اور 4 کی نماز نہیں پڑھتی مگر 4 وقت کی مگر عشاء ضرور پڑھتی. کہا اس لیے کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تو پورے دن کے اپنے دکان کا حساب کتاب کر لیتا. تو جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا, وسوسہ شیطان اب آپ کو اسے جنگ کرنا ہے. یہاں بھی دشمن ہے, وہاں آپ کے جان کا دشمن تھا, یہاں آپ کے ایمان اور آپ کے نماز کا دشمن ہے جو طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا ہے. اب اسی دشمن سے جہاد کرنا ہے. آپ اپنے خیالات کو سمیٹتے ہیں, پھر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. مال غنیمت جہاد میں فتح پانے کے بعد بڑھتا ہے, یہاں بھی مال غنیمت بڑھتا ہے. کیسے؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب مجاہد امام دعا کرتا اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, وللوالدین, اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے, وللمسلمین والمسلمات, مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دے. وہاں مال ملتا تھا, یہاں مغفرت کی شیرینی مل رہی ہے, بخشش کا مزدہ مل رہا ہے. جہاد کی جھلک بھی نماز کے اندر موجود ہے, روزے کی جھلک بھی نماز میں موجود ہے, جہاد کی جھلک بھی موجود ہے, حج کی جھلک بھی موجود ہے. آپ کہیں گے حج کی جھلک, یہ ہمارے حضرت لوگ بیٹھیں گے, حج کی جھلک کیسے ہے؟ آپ میقات پہ پہنچتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ احرام باندھو, تلبیہ پڑھو. تلبیہ یہ حج کا ایک حصہ ہے. تلبیہ ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, دعائیں ہیں, یہ سب حج میں ہیں. اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں نماز میں بھی ہیں. تکبیر ہے, تسبیح ہے, تحلیل ہے, قرأت قرآن بھی ہے. اس لیے شیخ شرف الدین یا منیری فرماتے ہیں نمازی یہ مشت سمجھ کی تو رہا ایک عبادت کر رہا ہے. جب تو نماز پڑھے گا تو روزے کا بھی تجھے فیض ملے گا, حج کا بھی تجھے فیض ملے گا, جہاد کا بھی تجھے فیض ملے گا, زکوٰۃ کا بھی تجھے فیض ملے گا. عزیزان محترم, اس لیے جب جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے, تو پہلا جواب یہ ہوا کہ اس بات کی شہادت دو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اور پھر نماز قائم کرنا. بہت ہو گیا, اتنا دیر میں بولتا نہیں ہوں. یہ تو مولانا خورشید رضا کی محبت ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بہت سارے ساتھی دنیا سے چلے گئے. اب آپ سے دعا کی گزارش ہے کہ دعا فرماتے رہیے اللہ میری صحت باقی رکھے اور بقیہ زندگی میری زبان سے صرف حق نکلے, میرے قلم سے صرف حق نکلے, اور مسلک اہل سنت و جماعت کی اللہ مجھے خدمت پر توفیق بخشے. اسی پر میں زندہ رہوں اور اسی پر میرا انتقال ہو جائے. بھارت گنج کا ایک مشہور قصبہ, میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آیا. جماعت ردائے مصطفیٰ وہ جماعت ہے جسے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے خود مجدد اعظم امام احمد رضا خان نے قائم کیا تھا. اور جس زمانے میں چھٹی تحریک چلی تھی لاکھوں مسلمان بے دین ہو گئے تھے,
تو سرکار اعلی حضرت نے جماعت رضا مصطفیٰ کو قائم کیا، اور حضور مفتی اعظم ہند، حضور حجت الاسلام، حضور صدور شریعہ اور ان بزرگوں نے پورے ہندوستان کا سفر کر کے مرتد ہونے والے مسلمانوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ بڑی خدمات ہے جماعت رضا مصطفیٰ کی۔ آج پھر یہ بے دین ہمارے ایمانوں کو چھیننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ شہر الہ آباد میں جماعت رضا مصطفیٰ کا قیام ہو چکا ہے، اور مرکز نے مجھے سربراہ، سرپرست اور نگراں بنا دیا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ بھارت گنج جہاں ہمارے بزرگان دین تشریف لائے، سرکار مجاہد ملت نے بار بار اسے قدم رنجہ فرمایا، خاکسار تحریک کو انہوں نے یہاں قوت دی، آج بھی ان کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ اس لیے میں نے مفتی صاحب سے، حافظ خورشید احمد سے اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے یہاں کا نگراں اور سرپرست حافظ خورشید رضا جو مدرسہ رضا مصطفیٰ کے معتمم اور بانی ہیں، ان کو بنا دیا، اور میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ تمام یہاں کے ائمہ کو، علماء کو، نوجوان بچوں کو جماعت رضا مصطفیٰ سے جوڑے، کسی کو صدر بنائیں، کسی کو نائب صدر بنائیں، کسی کو سیکرٹری بنائیں، کسی کو جوائنٹ سیکرٹری بنائیں، اور بنانے کے بعد پھر ہمارا جو دفتر ہے جامعہ دارالسلام جو شہر الہ آباد کی بڑی مشہور و معروف درسگاہ، الحمدللہ 1250 اسکوائر گز میں تقریباً 2 کروڑ سے زائد روپے کی عمارت تیار کھڑی ہے، جہاں پر تخصص، ریسرچ، کمپیوٹر ٹریننگ، سلائی سینٹر اور کئی 14 فنون پر کام ہو رہا ہے۔ وہیں پر ایک دفتر قائم کر دیا گیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا 1 مہینے کے اندر یہ علماء ائمہ کی میٹنگ کریں، سرپرستوں کی میٹنگ کریں اور اس کو منظم کریں، تاکہ بدعقیدے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ٹکرانا چاہتے ہیں ان کا جواب یہاں سے اچھی طرح دیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں کے لوگ مولانا خورشید رضا، حافظ خورشید رضا، یہ مفتی صاحب وغیرہ اور حضرت مولانا جو سب کے استاد ہیں، اس کی سرپرستی کریں اور یہ لوگ ایک تنظیم بنائیں۔ اور عزیزان محترم، یہاں کے جو ائمہ ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک تحریک چلا رکھی ہے کہ ایسے شادی میں ہرگز نہ جائے جہاں گانا، باجا، آتش بازی یا ڈی جی بجے، ایسے شادیوں کا بائیکاٹ کریں۔ اور مسلمانوں سے گزارش ہے مہر ایسا رکھیں جسے آسانی سے ادا کر سکے نکاح میں، جہیز کبھی دکھاوا نہ کریں، اللہ نے جو توفیق دی اسے دے دیں بغیر مانگے ہوئے۔ نوجوانوں سے میرا وعدہ ہے کہ آپ یہ وعدہ کیجئے کہ ہم جہیز مانگیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر نوجوان بولو، ہاتھ اٹھاؤ نوجوانوں، تم ہی سے کہہ رہے ہیں شادی تمہاری ہونی ہے، جو مل جائے گا لے لینا، کبھی یہ نہ کہنا کہ 4 پہیے کی گاڑی بھی مجھ کو چاہیے۔ آج عجیب بات ہے، لوگ جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے دیکھنے سے پہلے بلی دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کتنے پانی میں ہے، کیا کچھ مل سکتا ہے، اور وہاں جا کے کیا بولیں گے؟ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف لڑکی چاہیے بس۔ کیا بولیں گے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف لڑکی چاہیے۔ لیکن جب گھر جائیں گے، بات پکی ہو جائے گی، تو لڑکے کی ماں بولے گی بھئی میں تو کچھ نہیں چاہتی، لیکن میرا لڑکا کہہ رہا ہے 4 پہیے کی گاڑی مل جاتی تو اچھا تھا۔ نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو مسلمانوں، کسی کے مانگنے سے، کسی دینے سے مالدار نہیں ہو جائے گا، رب چاہے گا یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب نکاح دولت کی لالچ میں کیا جاتا ہے تو اللہ غربت اور مفلسی کو بڑھا دیتا ہے، اور جب نکاح دینداری کے لالچ میں کیا جاتا ہے تو اللہ غربت و افلاس کو ختم کر کے اپنے فضل سے اسے غنی بنا دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کے سوا حضور کی اور بھی بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سرکار نے کسی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا سوائے حضرت فاطمہ کے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت فاطمہ کے شوہر محترم مولا علی، ان کا الگ مکان نہیں تھا، ان کو سرکار ہی نے پانا تھا، گھر ہی میں رہتے تھے، کوئی ان کے لیے انتظام الگ سے نہیں تھا۔ تو آقا نے صرف ضروریات زندگی بہت مختصر سی، 2 گدے، 2 چادریں، مشق، چکی پیسنے والی، لوٹا، چند ضروری چیزیں آپ نے عطا فرمائی تھی، ورنہ حضور نے اور کسی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا، نہ حضور کے ازواج مطہرات جہیز لے کر کے آئی۔ اس لیے مسلمانوں خوشی سے لڑکی والے کو دے دیں تو لے لو،
مطالبہ مت کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ ولیمہ سنت کے مطابق کرو، کھڑے کھڑے مت کھاؤ جنگلیوں کی طرح، تازہ کھا رہے ہو آدھا پھینک رہے ہو، بفر سسٹم شریعت کے خلاف ہے، یہ یہودیوں نصرانیوں کی نقل ہے، زمین پہ بیٹھو یا کرسی پہ بیٹھ کر کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے کیا پروگرام ہوگا؟